من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی الظالمین من یومنا الی یوم الدین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحمید والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکہ یا مولانا یا امام الرضا یا ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرعظیم پرنور بابرکت دن کی مناسبت سے آپ تمام مومنین، ناظرین، سامعین کی خدمت میں اور بالخصوص علماء کرام اور خصوصاً جناب امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلطان عرب والعجم، شاہ خرسان، امام ضامن، امام سامن، سرکار ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، پسر علی و فاطمہ حسن و حسین، مجسمہ کامل سرکار امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، 11 ذوالقعدہ 148 ہجری یا ایک دوسری روایت کے مطابق 152 ہجری غالباً امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن اور سال ہے، لیکن زیادہ علماء نے 148 ہجری کا ذکر کیا ہے۔ 11 ذوالقعدہ کو سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھرانہ اقدس میں بیت مبارک میں اس عظیم شخصیت کی ولادت ہوتی ہے کہ وہ عظیم شخصیت اگر اپنی زلفیں بکھیر دے تو ایسا لگے جیسے بیت اللہ میں سورہ قدر کی آیاتیں لہرا رہی ہیں، اور ایسی شخصیت کی ولادت کہ جو اگر رخ انور سے پردہ ہٹا دے، رخ انور کو آسمان کی طرف بلند کر دے تو زمین و آسمان کو اپنے عظیم نور سے منور کر دے۔ ایسی عظیم شخصیت کی ولادت کہ اگر وہ زمین پہ چلے تو زمین اپنے خزانے ان کے سامنے پیش کر دیں، وہ قدم بڑھائیں تو ان کے بڑھتے ہوئے قدم ہر طرح کے ظالم کی گردن کو خم کر دیں، اور وہ اتنا اپنا لوہا اور سکہ منوائے کہ پوری کائنات میں پھر اسی امام رضا کے چرچے ہونا شروع ہو جائیں۔ اس عظیم شخصیت کی ولادت 11 ذوالقعدہ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سامعین محترم، امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت جس عظیم خاتون کے رحم مبارک سے ہوتی ہے، وہ پاک و طاہر رحم کوئی عام شخصیت نہیں، وہ عظیم بی بی کہ جناب حضرت حمیدہ خاتون جو کہ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں، آپ کے خواب میں رسول اسلام علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ اپنی کنیز نجمہ کو، چونکہ بی بی جن کا نام تکتم بھی ہے، اس کے علاوہ بی بی کے بہت سارے اسماء موجود ہیں، تاریخ میں بی بی کو نجمہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نجمہ کو امام موسیٰ کاظم کے حوالے کر دیا جائے، ان کی کنیزی میں دے دیا جائے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جناب خاتون نجمہ سے عقد ہوتا ہے، اور وہ عظیم نور، وہ بابرکت نور جب بی بی کے رحم مبارک میں ٹھہرتا ہے، جناب سیدہ نجمہ بتاتی ہیں کہ میں نے خواب میں بھی محسوس کیا کہ میرے بدن سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی، پروردگار کے ذکر کی صدائیں بلند ہوتی۔ یہ اتنا عظیم پر برکت پر نور بچہ میرے بطن مبارک میں تھا،
اور بی بی کہتی ہے کہ جب رضا میرے بطن میں تھا تو میں نے کسی طرح کی تکلیف اور کسی طرح کا وزن محسوس نہ کیا. اور جناب سیدہ نجمہ خاتون فرماتی ہیں جب میرے اس فرزند کی ولادت ہوتی ہے، ولادت ہوتے ہی اس نے بارگاہ الہی میں سجدہ کیا، آسمان کی طرف رخ کیا، کچھ ایسے کلمات پڑھے جو میں نہ سمجھ سکی. جب میں نے یہ کیفیت، جب یہ معاجرہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں بتایا اور فرمایا مولا و آقا سید و سردار اس فرزند کی جب ولادت ہوئی ہے، اس نے سجدہ کیا ہے، آسمان کی طرف رخ کیا ہے، کچھ کلمات کہے ہیں. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اے رضا کی ماں گھبرا نہیں، یہ میرا فرزند کوئی عام فرزند نہیں ہے، بلکہ یہ میرا فرزند حجت اللہ علی الارض بھی ہے، خلیفۃ اللہ علی الارض بھی ہے. اس معصوم امام کی ولادت کے موقع پر ایک معصوم امام گواہی دے رہا ہو کہ یہ حجت اللہ بھی ہے، یہ خلیفۃ اللہ بھی ہے، تو سامعین محترم اندازہ کیجئے اس امام کی عظمت کیا ہوگی. امام کی ولادت ہے کہ جس امام کی دنیا میں آمن سے پہلے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے انقریب پروردگار تجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے گا کہ جس کا نام ہمارے جد امجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پہ علی ہوگا. اور آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ اے کاش کہ میں اسے درک کر پاتا، اے کاش کہ میں اس کی زیارت کر پاتا، اے کاش کہ میں اسے دیکھ سکتا. اور فرمایا اے میرے بیٹا موسیٰ کاظم تیرا وہ فرزند دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوگا. تو یہاں سامعین محترم یہ جملہ کہنے کا میں حق رکھتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے اے بیٹا موسیٰ کاظم تیرا بیٹا دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوگا. یہ کون سی شخصیت کہہ رہی ہے؟ یہ کون سی شخصیت کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ یہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جن کے علم کے چرچے عرب و عجم میں موجود ہیں، زمین و آسمان پہ ان کے علوم کا تذکرہ ملتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ عظیم شاگرد کہ جو دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے اور پوری دنیا کو علم سے سیراب کر دیا. اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم کہ جو مؤسس مذہب اہل بیت ہے، فقہ جعفریہ کا بانی امام ہے، وہ امام فرما رہا ہے کہ اے بیٹا موسیٰ کاظم آنے والا فرزند تیرا دنیا کا عالم ہوگا. ارے جسے جعفر صادق عالم کہے خدا جانے اس رضا کے علم کا معیار کیا ہوگا. اور امام علی رضا علیہ السلام آپ کی والدہ گرامی کے بہت سارے القاب موجود ہیں. جناب امام رضا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو ام البنین بھی کہا جاتا ہے. سطن نامی بھی بی بی کا روایات میں ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی نام موجود ہیں، لیکن ایک نام بی بی کا طاہرہ بھی ملتا ہے. اور علامہ ذیشان جوادی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب جناب امام علی رضا علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ ولادت ہو گئی، امام رضا کی ولادت کے بعد آخر عمر تک آپ کی والدہ گرامی کا ایک ہی نام رہا اور وہ نام تھا طاہرہ. تو میں کہوں گا اے بی بی آپ کا لقب دنیا میں معروف کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ آپ کے بطن مبارک سے اس پاک و پاکیزہ طاہر و مطہر عظیم امام کی ولادت ہوئی ہے کہ جس نے اپنی والدہ گرامی پہ یہ احسان کیا. جیسے یہ پاکیزہ ولادت ہوئی بی بی کا نام طاہرہ دنیا میں معروف ہو گیا. امام علی رضا علیہ السلام وہ عظیم امام ہیں کہ جن کے بہت سارے القابات ہیں. سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ہے، آپ کے اسماء بھی ہیں، نام بھی ہیں، اور معروف نام جو آپ کے اور میرے مولا کا رضا ہے، جس کی وجہ سے آپ پوری کائنات میں شہرت رکھتے ہیں. اس لقب کی وجہ سے کسی نے کہا ایک معصوم امام سے کہ اے فرزند رسول 8ویں امام کو رضا کا لقب تو مامون نے دیا تھا. فرمایا ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارے 8ویں امام کو
جو لفظ رضا کے ذریعے سے لقب دیا گیا ہے یہ رسول خدا نے دیا. خدا کی قسم جملہ ذرا سماعت فرمائیے گا. رضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے مطالب موجود ہیں جس سے اپنے بھی راضی ہوں، جس سے بیگانے بھی راضی ہوں، جس سے زمین والے بھی راضی ہوں، جس سے آسمان والے بھی راضی ہوں، اسے رضا کہا جاتا ہے. اس سے بڑھ کے جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ امام علی رضا کا کیونکہ نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نام سے رکھا گیا، وہ بھی علی ہیں، یہ بھی علی ہے. اس امام نے شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بستر پہ سو کر قرآن کی اس آیت کے مصداق بنے تھے کہ جہاں کہا گیا پاکیزہ وہی نفس ہے جو نیند کے بدلے اللہ کی رضا کو خرید لیتا ہے، مرضات اللہ کا مصداق بن جاتا ہے. خدا کی قسم یا دادا مرضات اللہ کا مالک بنا ہے یا یہ پوتا رضات اللہ کا مالک بنا ہے. اور سرکار امام علی رضا علیہ السلام دادا بھی اللہ کی مرضیوں کا مالک اور اس کا فرزند بھی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے. محترم امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. اگر آپ کو حکمت اور طب کی میدان میں دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کی وہ عظیم شہکار گفتگو کہ جس نے طب کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. اور میرے مولا نے طب کے اعتبار سے لوگوں کو بتایا کہ ماں کا جو دودھ ہوتا ہے اس سے بہترین غذا بچے کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی. پھر امام نے فرمایا کہ گلاب کا جو پھول ہے یہ جنتی پھولوں کا سردار ہے. پھر امام علی رضا علیہ السلام نے طب کے اعتبار سے بتایا کہ اگر کوئی شخص کھانے کا آغاز نمک سے کرتا ہے یہ 70 بیماریوں سے انسان کو بچا لیتا ہے. پھر امام نے فرمایا شہد کا استعمال انسان کے حافظے کو تیز کر دیتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں جو زیتون کا تیل استعمال کرے وہ کئی دنوں تک شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ گوشت اگر انسان 40 دن کے اندر نہ کھائے وہ انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے. اس طرح مولا امام رضا علیہ السلام نے بہت سارے نمونے جو ہیں وہ انسانی زندگی کی بہتری کے لیے جو ہے وہ پیش کیے ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا حافظہ بڑھانا چاہتا ہے یا وہ قرآن کی تلاوت کرے یا وہ شہد کا استعمال کرے. اور شہد کے استعمال کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ شہد کے اندر پروردگار نے شفا رکھی ہے. اگر کوئی کسی کو شہد کا تحفہ دے تو اسے قبول کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. اس طرح فرمایا منقع جو ہوتا ہے وہ انسان کو یرکان سے محفوظ رکھتا ہے، انسان کے بدن میں جو بلغم ہے اسے محفوظ رکھتا ہے. اس طرح بہت ساری ایسی بیماریوں کے علاج سرکار امام علی رضا علیہ السلام نے امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے بتائے تاکہ لوگ اس طب پہ عمل کر کے اپنے آپ کو صحت مند رکھیں. اور جو انسان صحت مند ہوگا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ اپنے پروردگار کا شکرانہ بھی ادا کرے اور اس کی بندگی بھی کرے. اور اگر میدان کرامات و معجزات میں دیکھتے ہیں اپنے امام علی رضا علیہ السلام کو تو سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی کرامات بہت زیادہ ہیں. علماء نے مفصل گفتگو کی ہے. ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، نام ہے ابو اسماعیل، شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے عربی نہیں آتی. سرکار نے اپنا دست مبارک بلند کیا، بلند کرنے کے بعد اس کے لبوں پہ مس کیا. ابھی لبوں کے اوپر دست مبارک مس ہی ہوا تھا، امام نے ہٹایا، اس نے عربی بولنا شروع کر دی. یہ تھا دست امام علی رضا علیہ السلام کا معجزہ. اور اتنی عظیم کرامت اس طرح بہت ساری اور کرامات بھی ملتی ہیں کہ ایک شخص جس کا نام محمد ابن عیسیٰ تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں ہمارے شہر کی ہمارے ہاں جو مسجد تھی اس میں نبی کریم تشریف فرما ہے، منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں وارد مسجد ہوتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک تشت لایا جاتا ہے، ایک تشت پڑا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کھجوریں ہوتی ہیں. جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جاتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے چند کھجوریں اٹھا کے مجھے دیتے ہیں. جیسے میں وہ پکڑتا ہوں تو گنتا ہوں تو وہ 18 کھجوریں ہوتی ہیں اور میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری زندگی کے باقی 18 سال رہ گئے ہیں. کہتے ہیں کچھ ہی دنوں بعد مجھے پتا چلا
کہ امام علی رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جب امام آ گئے میں مسجد میں گیا تو میں حیران ہو گیا کہ جس جگہ پہ میں نے خواب میں رسول اسلام کو دیکھا تھا اسی جگہ پہ امام رضا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرا تعجب اس سے زیادہ تب بڑا آگے کہ جب میں نے دیکھا کہ جیسے رسول خدا کے سامنے کھجوریں پڑی تھیں ایسے امام رضا کے سامنے کھجوریں پڑی ہیں۔ جب میں قریب گیا تو امام علی رضا علیہ السلام نے ایک مٹھی کھجوروں کی بھری اور مجھے دے دی۔ جب میں نے ان کھجوروں کو گنا تو خدا کی قسم وہ کھجوریں 18 تھیں۔ میں امام کے قریب گیا، میں نے کہا اے فرزند رسول کچھ اور عطا کیجئے۔ امام نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر میرے نانا رسول خدا نے اور دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا۔ یہ کہتا اس سے مجھے اندازہ ہوا ان کا آپس میں کتنا ارتباط ہے، کتنی متصل ہیں یہ، کہ جو نبوت کے علم میں ہے وہ امامت کے علم میں بھی بات موجود ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقی وارثان دین اور وارثان رسول کوئی اور نہیں، یا وہ علی ہے یا اولاد علی ہے۔ سامعین محترم، ایک شخص خراسان کے سفر کے لیے نکل رہا تھا اور اس کی بیٹی نے اسے ایک لباس دیا اور لباس دے کر کہا کہ بابا جان اسے فروخت کر کے میرے لیے فیروزہ لیتے آئیے گا۔ جب باپ نے وہ لباس لے لیا، آج میں سفر ہوا، راستے میں امام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو امام کے ایک دوست کا انتقال ہو جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں کہ تیرے پاس اگر کوئی کپڑا ہے تو دو تاکہ اس کے کفن کا اہتمام کیا جائے۔ وہ انکار کر دیتا ہے۔ امام علی رضا فرماتے کیا تیری بیٹی نے تجھے لباس بیچنے کے لیے نہیں دیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں دیا تھا۔ یہ لا کر امام کے حوالے کرتا ہے اور اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ شخص تو بہت بڑا کوئی عالم ہے، اس کے پاس میرے مسائل، میرے سوالوں کے جواب ہوں گے۔ جب وہ اٹھ کے امام کے پاس آتا ہے تاکہ اپنے سوالات کو دریافت کر سکے، سامعین محترم جب یہ امام کے قریب آیا کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں کا حلقہ لگا ہوا ہے، مجمع میں امام تشریف فرما ہے، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور سرکار امام علی رضا علیہ السلام سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ میں کہوں کیوں نہ جواب دے، ارے یہ بھی تو علی ہے نا، اس علی کا فرزند ہے کہ جس علی نے منبر کوفہ پہ یہ اعلان کیا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، ارے علی سے پوچھو جو پوچھنا ہے، علی زمین سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہے۔ یہ اسی علی کا بیٹا ہے، یہ اسی علی کا فرزند ہے، اسی علی کا ہم نام ہے۔ اور جب امام نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، امام نے اسے ایک لفافہ دیا اور جب اس نے لفافہ کھولا جو سوال اس نے نہیں پوچھے تھے ان تمام سوالوں کے جواب موجود تھے۔